جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی عوام اور ایران کی پاسداران انقلاب یا ایران کی گورنمنٹ کی آپ دلیری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کرنل صاحب، اب سوال یہ بنتا ہے اب کس طریقے سے اس چیز کو کیش کریں گے؟ اب ان مذاکرات کے سارے فیز کے اندر مذاکرات کے اس تمام سینیریو کو ٹل ٹوڈے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹل ٹوڈے میں نے تو یہ بڑی دیر سے وار شروع ہونے سے پہلے 3-4 مہینے کھل کے میں نے اسٹڈی سارا کیا، میرے تھنک ٹینک نے ان کا نچلے والا سسٹم، ان کی چائنا سے جو آیا ہوا لیٹسٹ، وہ جو ان کو رشیا سے آ رہا ہے، وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چائنا، رشیا اور ایران تیار بیٹھے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آئیں، یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں، اس لیے چاہ رہے تھے کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ کہیں اور جا سکے۔ میں چائنی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں۔ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ آپ نیوکلیئر کی بات کریں کہ پہلی اسٹرائک آپ کریں گے، دوسری کرنے کے قابل ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے۔ بی ویری، یہ ٹوٹل 2 لفظوں میں سارا میسج ہے۔ اور یہی میں آپ کو بتاؤں، ایون پاکستان یا ایون ایران، جس نے ہم سب نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے اور اس ٹیکنالوجی کی اور اس ایکسپرٹائز کی تیاری کی ہوئی ہے، اتنے خوفناک چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں نا، ہم نے تو اپنا ملک بچانا ہے، اپنے لوگ بچانے ہیں، اور جب ہم اٹامک ہے تو اٹامک تو آ سکتے ہیں، انڈیا بھی اٹامک ہے، ہمیں تو ہر طریقے سے ہر کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، تو ہم اس کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں۔ ایران ہمارا اندازہ نہیں تھا بہت سارے لوگوں کا، ہم سب نے یہی دیکھا تھا کہ وہ گئے لیبیا میں گئے، انہوں نے ایکشن کیا، سیریا میں گئے، فلاں گئے، جدھر بھی گئے ادھر ہی آلریڈی چیزیں تیار پڑی ہوتی تھیں، لوگ سڑکوں پہ گالیاں شالیاں دے رہے ہوتے تھے، پیڈ تمام پروٹیسٹ پیڈ تھی PCIA کی، ایون ایران میں جو جنگ سے پہلے ہوئی۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں نا، مذاکرات جو ہو رہے ہیں اب ان تمام سینیریو کے اندر، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنی سائڈ پہ ایک مضبوط پارٹی ہم سمجھتے ہیں، جہاں جس کو سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی بھی سپورٹ ہے، ملٹری وائز بھی سپورٹ ہے، چائنا کی بھی آپ بات کریں، رشیا کی بھی بات کریں، مجھے یہ بتائیں جو 15 نکات ہیں امریکہ کے، جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور نہیں بنے گا کبھی، جو بھی ان کا افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ خود جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا، بیلسٹک میزائلز کی رینج کم سے کم اتنی ہوگی کہ ان کی رینج اسرائیل تک نہ پہنچے، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ آپ نائے ہرمز جس طریقے سے پری وار سچویشن کے اندر بغیر ٹول کے چل رہی تھی اس طریقے سے چلے گی۔ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے آپ یہ ڈیل کریں گے؟ ایران آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں ایران کامیاب ہوگا جی۔ کس طریقے سے؟ میں آپ کو بھی ایران آلریڈی کامیاب ہے۔ کیوں؟ بہتر پلاننگ وار کی، بہتر تیاری، کجا بہتر تیاری، کجا بہتر پلاننگ، کجا بہتر وار گیمنگ ہر ایکشن کی، کجا ان کی لیڈرشپ کی ڈیووشن، کجا ان کے عوام کی ڈیڈیکیشن، وہ سارے ایک نقطے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کی فوجیں کامیاب ہوتی ہیں جب شولڈر ٹو شولڈر عوام ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج عوام سے ہے جی، عوام ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جنگ جیت کے آتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی دیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے میرے خاندان کو کیا کہے گا میرے بعد، کہ میں سینے پہ گولی نہیں کھائی، میں سب سے آگے نہیں تھا۔ آپ جب جنگ میں جو ہوتے ہیں یا جنگ کے دوران میں گزرے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن ایک اور خاص نسل پہ اور خاص فریکوینسی پہ سیٹ ہوتا ہے، اب ہر قیمت پہ جیتنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نکات کے اوپر میں ایک تھوڑی سی مجھے اجازت، سارے وہ انڈر گراؤنڈ، سارے ڈیولپڈ، ٹھیک ہے۔ میرا خیال تھا کہ امریکہ کی اپنی بھی انٹیلیجنس، اس کو یہ سارا پتا ہوگا اور وہ کبھی بھی ٹرمپ کو اس ٹریپ میں نہیں آنے دے گی۔ وہ ایپسٹین فائل والا ٹریپ اسرائیل تو باز نہیں آنا، اسرائیل نے باز کیوں نہیں آنا، اس کی انٹرسٹ اور ہے۔ اسرائیل کی انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز ڈیمالش ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، غرق ہو جائے، وہ تو یہ ہے کہ میں ہی بچوں اور باقی سارے مر۔ یہ ہونا ہسٹری میں یہ ہوتا نہیں، کبھی نہ ہونا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اٹامک بنایا نہیں، ایک بات انہوں نے فتویٰ دے دیا، تیسرا انہوں نے اس فتوے کی پیروی کی۔ میں اور آپ دونوں شاید ہم ایگری کریں کہ نہیں، وہ فتوے کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا، بنا لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، ان کی قوم نے نہیں بنایا، آج تک نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا جی، نہ استعمال کیا، نہ بنایا، نہ اس کی تھریٹ کی۔
تو پھر سزا. پھر مشتبہ نے جو فتویٰ دے دیا مشتبہ صاحب نے, جب آپ نے لمٹ کراس کر دی, جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جب آپ نے ان کے خاندان سے لے کے نیچے تک شہداء کی لائنیں لگا دی, آپ نے انیشیٹو لیا, آپ نے پہلے اٹیک کیا. ایران نے اٹیک نہیں کیا, آفینسو پہ نہیں کیا. اسرائیل سے آپ نے اٹیک کرایا, آپ شامل ہو گئے ساتھ ہی, اور آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد جو بچ گئے, ابھی جو بچ گئے ہیں وہ تو آپ سے لڑیں گے, اور بے شک سارے آپ ان کو ختم کر دیں, وہ اس کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ملٹری ہسٹری کا ایک چیپٹر دنیا کو دے دیا کہ ماں سوائے ایران کے امریکہ کو اور اسرائیل کو روک کوئی نہیں سکا, اور ایران نے ابھی روکنے پہ نہیں رہ رہا, وہ اس کو نیچا دکھانے پہ اور تباہ کرنے پہ جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر جنگ لمبی ہوتی ہے, اس کے کانسیکوینسز امریکہ کے لیے اکانومی وائز بہت خوفناک ہے, اس کی کرنسی وائز بہت خوفناک ہے, امریکہ کی ریٹ وائز دنیا میں بہت خوفناک ہے. جو امریکہ جدھر 28 فروری کو کھڑا تھا دنیا کہ ہر بندہ ڈرتا تھا, ہر بندہ اس کے اشارے پہ کھڑا ہو جاتا تھا, جیسے کہتے تھے حکمران کیا ہے مڈل ایسٹ کے, کیا باقی مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے تو $1 ٹریلین دیے اسے چند ماہ پہلے وہ جو آئے ہیں, کوئی اسلحے کے لیے, کوئی اس کے لیے, جاتے جاتے ان کو اپنا ایئر کرافٹ گفٹ, کیا گفٹ نہیں کیا, سب کچھ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے اشارے پہ ساری چیزیں چلتی تھیں, ان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا. ابھی ان کے اشارے پہ ابھی وہ پورا زور بھی لگا لیں گے تو دنیا کا کوئی ملک ان کی بات ویسے نہیں مانے گا جیسے 28 فروری کو مان رہا تھا. یہ ریاستیں, یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں جن کو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کے بعد بیسز بنا کے, یہ بھی اپنا ڈیفنس ابھی خود بنائیں گی, اپنی حکومتیں خود مضبوط کریں گی, یہ ٹیکنالوجی لائیں گی, یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی کی انڈسٹری بھی لائیں گی, یہ سارے یہ ابھی میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. اور جیسے یہ MBS یہ سعودیہ کر رہا ہے, میں آ جاتا ہوں جی کہ اس کا حل کیا ہے. یہ جو آپ حل یہ ہے کہ ان کو دونوں سائڈ کو صلح کر لینی چاہیے. میں کس طریقے سے میں بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے, یہ ہرمز کھولیں اور ایٹ دی سیم ٹائم 1 منٹ بھی لیٹ نہیں, وہ اپنا بلاکڈ اٹھا کے ختم کر دیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. میں امریکہ کو کھل کھلا کے کاشن کرنا چاہتا ہوں. آپ ٹرمپ صاحب بہت اچھے ہیں ڈیل کرنے میں, آپ کو دینا پڑے گا کچھ, امریکہ کو تو ڈیل کریں گے. آپ نے تو 47 سال ان کو رگڑا ہے, ان کی جانیں لی ہیں, ان کا ملک لیا ہے, ان کی عزت لی ہے, ان کو غزہ میں بچوں تک کو آپ اپنی ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا کیا ہے. اور جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے بہت ظلم کیا ہے تو آپ ان کو کمپنسیٹ کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے ہیں ان کے, استعمال کر رہے ہیں آپ 40 سال سے, تو دیتے کیوں نہیں؟ اوباما کے ہوتے کیلکولیٹ کر کے, بلکہ کہا تھا کہ 160 بلین ہے, وہ پتہ نہیں کچھ تیل کی شکل میں یا کوئی پیسوں کی شکل میں ہے. پھر بعد میں آپ مکر گئے, آپ نے کہا نہیں 160 نہیں ہے, وہ تو 50 ہے 60 ہے. وہ 50-60 بلین تو ریلیز کرو. پھر آپ نے کہا جی قطر میں پڑے, وہ پہلی قسط تو نکالو. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ابنائے ہرمز کھول دیا جاتا ہے, اگر ادھر سے بلاکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. اصل تو مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ تو نیوکلیئر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بتا کس طریقے سے مسئلہ؟ اس لیے کہ صفحان کے اوپر جی امریکہ کو بھی پتا ہے, ایران کو بھی پتا ہے جی کہ کتنا نقصان ہوگا. ادھر یہی تھا جی, نیوکلیئر تھا نا, نیوکلیئر بھی گئے تھے, گراؤنڈ ٹاپس گئے تھے, کتنے دن رہے, کتنے خون خرابہ ہوا, وہ سارا کچھ کلاسیفائڈ ہے, مگر دونوں سائڈ کو پتا ہے کہ جیتا کون, ہارا کون, اور نقصان کیا ہوئے تھے. ایک بات, وہ تو ڈسٹ بنا ہوا ہے کافی ادھر, وہ اس شکل میں نہیں ہے. اسی لیے آپ اگر ٹرمپ کو ریڈ بٹوین دی لائن کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ڈسٹ ہم لے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے میں نے وہ رچ نیوکلیئر یورینیم لے رہے ہیں, وہی ڈسٹ کی بات, ان کو پتا ہے یہ ڈسٹ شکل میں. ایک بات. دوسری, اس سے پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا تھا پچھلی مئی جون میں جب اسرائیل آیا ہے, تو انہوں نے اس کو بھی کلوز کیا تھا جب یہ اپنے بڑے بمبر لائے تھے. تو انہوں نے ادھر وہ جو پہاڑی علاقے میں ان کا بیس تھا بہت بڑا نیوکلیئر کا, اس کو کئی فٹ نیچے کنویں بنا دیے تھے. دونوں جگہ پہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہوا. مگر اگر ان کے دونوں آپریشن پارشلی فیل ہو گئے ہیں, ٹوٹلی فیل نہیں میں کہوں گا, پارشلی اگر فیل ہو گیا, تو جو بچ گیا ہے جو وہ دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت لے لیں جو بچ گیا.